255 الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل ست تکریم معزز سامعین کرام، آیت الکرسی کی فضیلت اہمیت آپ نے سماعت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ کے ذریعے سے۔ 2 دن آپ نے سماعت کیا۔ کل آیت الکرسی کا مرکزی دعویٰ اللہ لا الہ الا ہو کے متعلق آپ نے سنا تھا۔ یہ سورت کا مرکزی اس آیت کا مرکزی جملہ ہے، مرکزی دعویٰ ہے، عظمت والا۔ پھر آگے باقی اس کے لیے دلائل پیش کیے ہیں جس میں اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی یکتائی کا ذکر آئے گا، اور ثابت ہوگا کہ لا الہ الا ہو، کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ وہ الہ کا معنی اگلی نشست میں آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ الہ کا کیا معنی ہے۔ تو اس جملے میں اتنی تو نفی کر دی تھی لا الہ الا ہو والی بات کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ کائنات میں اللہ ہی الہ ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک، فرش زمین سے لے کر عرش برین تک، زمین کی پستی سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک، بر میں ہو یا بحر میں ہو، کوئی بھی الہ نہیں، الہ صرف اللہ۔ نہ نبی الہ، نہ ولی الہ، نہ جن الہ، نہ فرشتہ الہ، نہ پتھر، نہ کوئی مورت، نہ کوئی صورت، نہ کوئی قبر، نہ کوئی شجر، نہ کوئی حجر۔ الہ صرف ایک اللہ ہے۔ تو وہ الہ ایک اللہ ہے، وہ بات آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے۔ کل اسی جملے کے اوپر آپ کے سامنے بات ہوئی اس دعوے پر کہ اس کی کتنی بڑی اہمیت۔ یہ سارے انبیاء کی تعلیم میں یہ مرکزی جملہ رہا ہے کہ اس کے لیے انبیاء ماریں بھی کھاتے رہے۔ اللہ نے فرمایا لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی سمجھ آ جائے، نبیوں مار کھا جاؤ تو کوئی بات نہیں، نبیوں جیسے لوگوں نے اس کے لیے مار کھائی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہ کیا چیز ہے کہ اللہ نے کہ نبیوں نے مار کھائی اس کے لیے۔ یہ بڑی اہمیت والا جملہ ہے۔ انسان کی دنیا اور کامیابی کا راز اللہ نے اسی کے اندر رکھا ہوا ہے، اور نبیوں کو کہا یہ لوگوں کو سمجھا دو، لا الہ الا اللہ سمجھاؤ، مار کھانی پڑے کوئی بات نہیں ہے۔ نبی ہونا تمہارا اپنی جگہ، افضل ہونا اپنی جگہ، برتر ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن کلمہ توحید میری عظمت اور میری کبریائی اپنی جگہ ہے۔ تو یہ کوئی معمولی جملہ نہیں تھا جس کی اہمیت کے لیے انبیاء ہر نبی مار کھاتا رہا۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے، اس کو دل کی گہرائیوں میں جمانا ہے۔ جم جائے تو پھر انسان بلندی پہ بھی پہنچتا ہے، اور نہ ہو سکے انسان دنیا اور آخرت کی تباہیوں میں ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور یہ اللہ نے کلمہ نصیب کیا، اللہ کرے اس کے پورے تقاضے اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے۔
کل بھی آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی تھی کہ اللہ نے اس کو وظیفہ بتایا تھا۔ حدیث میں آتا ہے، اسی سے متعلق آج ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ابو بکر صدیق آ گئے۔ ابو بکر صدیق کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا تعلق تھا، گہری محبت تھی، ایک دوسرے کے راز و نیاز سے وابستہ رہتے تھے۔ ابو بکر صدیق آئے انتہائی افسردہ، غم زدہ، چہرہ بجھا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر بانپ لیا کہ ابو بکر صدیق پریشان ہے، غم زدہ ہے، افسردہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سلام کیا، بیٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا ابا بکر، ابو بکر کیف انت، آپ کیسے ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ بہتر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ کیف، یہ کیا ہے؟ رأیت فی وجہک، میں آپ کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں بڑے غمگین ہو، بڑے غم زدہ ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے عرض کیا، یا رسول اللہ غمگین اس لیے ہوں، آج ان لوگوں کو درد ہوتا تھا، انسانیت کی فکر تھی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ پریشان اس لیے ہوں، افسردہ اس لیے ہوں، میں آج اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گیا تھا، چچے کے بیٹے کے پاس، اور فرما انہو علیل شدید، وہ سخت بیمار تھا، بلکہ سخت بیمار نہیں، وقد حضرہ الموت، موت نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے، کیفیت نظر آ رہی ہے، جا رہا ہے دنیا سے۔ تو مجھے یہ دکھ لگا، ایک انسان بغیر ایمان کے جا رہا ہے، پھر میرا رشتہ دار، پھر میرے چچے کا بیٹا، میرا بھائی کلمے کے بغیر جا رہا ہے، مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں نے بار بار اس کو کلمے کی تلقین کی ہے۔ جب میں تلقین کرتا رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا ہوا کہ یا رسول اللہ آخری وقت تھا، تو میں بار بار اس کے پاس تلقین کرتا رہا۔ تلقین کا معنی یہ نہیں ہے، یاد رکھنا، بیمار کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اپنے فوت ہونے والے بیمار بھائیوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، فوت ہونے والے، موتا ما یعول کے اعتبار سے، لیکن وہ یہ نہیں کہا کرو پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ، پڑھو کلمہ عام بندے کو بھی کہو گے نا، کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، وہ بھی غصے ہو جاتا ہے۔ لہجہ رکھنا پڑے گا، ہر موقع کی کلام ہوتی ہے، اور تھوڑا سا بیمار بندہ ہو تو اس کو کہو بھائی نماز پڑھو، وہ کہے گا نہیں پڑھتا ہوں، یہ انکار ہو جائے گا، گناہ ہے، یہ ہمارا لہجہ غلط ہے۔ تو نبی نے فرمایا مردوں کو تلقین، فوت ہونے والے کو لا الہ الا اللہ، اور فوت ہونے والے پر پنجے موت نے گاڑے ہوں، سختی ہوتی ہے، سکرات الموت کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہے۔ انسان کے اوسان خطا ہوتے ہیں، اعضاء جواب دے چکے ہیں، دل و دماغ جواب دے چکا ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے۔ ایسی سختی کے عالم میں آدمی اس کو کہے پڑھو، وہ کہے گا میں نہیں پڑھتا ہوں، نفرت کر دے گا، مردود ہو جا کر مر جائے گا۔ یہ طریقہ تعلیم کا غلط ہے۔ اسی لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں سے سیکھنا پڑے گا، محدثین سے سیکھنا پڑے گا۔ ویسے کوئی کہے گا تلقین نہیں کرتی، پڑھو بچے، پڑھو تیرے، نہ یہ پڑھو نہیں۔ عام بیمار بندے کا سر بھی درد ہو نا، اس کو یہ کرو کہ جاؤ خدا کا بندہ کیا بوجھ بنائے ہوئے، نکل، نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ سکرات الموت والے کو ایسے نہیں کیا جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس بیٹھو نا،
محبت کے ساتھ، درد کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ، آرام آرام سے، میٹھی زبان کے ساتھ، یہ تاکہ نفرت نہ کرے، یہ مانوس ہو جائے۔ پڑھنا شروع کرو، لا الہ الا اللہ، دھیمے لہجے میں، تیز بھی پڑھا تو اگلا برا محسوس کرے گا۔ بیمار کے پاس آدمی اونچا بولے اس کو تنگی ہوتی ہے، آرام سے بول، میٹھا بول، ٹھہر ٹھہر کر، تیز بھی نہ بولنا، تیز بھی بولے گا اس کے دماغ پہ لگتا ہے۔ آرام آرام سے ایک دفعہ پڑھ، دوسری دفعہ پڑھ، تیسری دفعہ اس کلمے کا رنگ نور اس پہ چلا جائے گا، رحمت، اس کی زبان جاری ہو جائے گی۔ شدید بیمار نہیں بولنے والا بھی بول جائے گا، وہ بھی آرام آرام سے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگ جائے گا۔ فرمایا بس یہ لا الہ الا اللہ ہو جائے، اور فرمایا سکرات الموت میں ہو، اس کے ہونٹ بھی ہل گئے نا، بس یہ سمجھو اس نے کچھ آپ کے ساتھ پڑھ لیا ہے، یہ فرمایا جنت واجب ہو چکی ہے اس کے لیے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری کلام یہ ہو لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، یہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ تلقین کا یہ معنی ہوتا ہے۔ اور ابوبکر صدیق نے نبی سے سیکھا ہوا تھا۔ ابوبکر صدیق کہنے لگے میں چچا زاد بھائی کے پاس بیٹھا، میں تلقین کرتا رہا، بار بار میں پڑھتا رہا لا الہ الا اللہ۔ موت نے پنجے گاڑے ہوئے تھے، میں بڑا افسردہ، بڑا غمگین تھا، بار بار پڑھتے پڑھتے پڑھتے۔ کلمے کا ایک اثر ہے، روحانی قوت بھی ہے، مریضوں کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا پھر، فرمایا آخر میں میرے چچے نے لا الہ الا اللہ پڑھا، پہلے ہونٹ ہلے، بعد میں نے پھر پڑھنا شروع کیا، تو جیسے اس نے پڑھا، پڑھنے کلمے ختم ہونے کے ساتھ اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو یا رسول اللہ بھائی فوت ہو گیا، اس لیے افسردہ ہوں کہ کھلے دل سے وہ پڑھ لیتا تو کیا بات تھی۔ یہ اب ابوبکر کا ذہن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد وجبت لہ الجنہ، یہ آخر میں جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، دھیمے انداز میں پڑھ لیا، جنت واجب ہو چکا ہے تیرے بھائی کے لیے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی بڑی طاقت ہے، بڑا اثر ہے، اللہ اس کی حقیقت نصیب فرما دے۔ تو فرمایا کہ من کان آخر کلامہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری کلام لا الہ الا اللہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور وہ مریض کے پاس ایسے دھیمے لہجے میں پڑھنا۔ آگے ابوبکر صدیق نے بڑا عجیب جملہ کہہ دیا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو فوت ہونے والے نے پڑھا ہے، تو پڑھا تو وہ گیا، معاف ہو گیا، آپ کی زبان نبوت کہتی وجبت لہ الجنہ، فکیف للاحیاء، زندے اس کو پڑھیں تو کیا حال ہوگا؟ زندے مشرک کافر بندے کیسے لا الہ الا اللہ پڑھے، مسلمان تو کیا ہوگا؟ کیف یکون للاحیاء؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ہی اہدم لذنوبہم، ہی اہدم لذنوبہم، یہ کلمہ زندہ بندہ پڑھے، مشرک ہے تو یہ کلمہ اس کے شرک کو مٹا دے گا، کافر ہے تو اس کا کفر مٹ جائے گا، مسلمان ہے تو اس کے گناہ مٹ جائیں گے۔ ہی اہدم لذنوبہم، لوگوں کے گناہوں کو مٹا کے یہ کلمہ رکھ دے گا۔ اہدم اس میں تفضیل، خوب مٹا دیتا ہے، بڑے بڑے گناہ چھوٹے گناہ مٹا کے رکھ دے گا۔ پڑھے تو صحیح، اللہ ہم سب کو اس کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہ معمولی کلمہ نہیں ہے جس کلمے کے لیے انبیاء ماریں کھاتے رہے۔ اور یہ آیت الکرسی اسی لیے بلندی پہ گئی کہ جہاں پڑھی جائے تو وہاں شیطان بھاگتا ہے، جہاں پڑھی جائے تو فرشتہ نگہبانی کے طور پر آ جاتا ہے۔ یہ اسی توحید کی وجہ سے نا، یہ اللہ لا الہ الا ہو کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمے کی طاقت ہے بہت بڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اللہ کے ہاں واویلا کرتا رہتا ہے، چیختا رہتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مختلف موقعوں پر ہوتا ہے، بہت سارے موقعوں پر بہت زیادہ واویلا کرتا ہے، عرفہ کے میدان میں بڑا چیختا ہے اور کمر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے میری کمر ٹوٹ گئی۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان واویلا کرتا ہے روزانہ ایک تو عرفہ ہے نا اپنی جگہ، روزانہ کیا چیخ چیخ کر کہتا ہے اہلکتہم بالذنوب، میں نے لوگوں کو تباہ کیا گناہوں میں ڈال کر، کسی کو کس گناہ میں ڈالا، کسی کو کس گناہ میں ڈالا، کسی کو کس گناہ میں ڈالا، کسی کو کئی گناہوں میں ڈالا، میں گناہوں میں ڈالتے ڈالتے دنیا کو تباہ کر چکا ہوں۔ لیکن آگے چیختا کیسے ہے وَأَهْلَكُونِي بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْإِسْتِغْفَارِ، اور مجھے دنیا تباہ کر دیتی ہے لا الہ الا اللہ اور استغفار کے ذریعے سے۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ دل سے جب مومن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، فرمایا اس وقت یہ مجھے تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے میں ان کو گناہوں سے تباہ کرتا ہوں، یہ مجھے لا الہ الا اللہ پڑھ کر مجھے تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ شیطان کی تباہی کا جملہ ہے، شیطان کے بگانے کا جملہ ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا مجھے انسان تباہ کرتے استغفار سے، اس توحید کے جملے سے شیطان مرتا ہے۔ توحید اس کو راس نہیں آتی ہے، اور شیطان والوں کو بھی راس نہیں آتی ہے، وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو وگرنہ یہ کلمہ واقعتاً حدیث میں آتا ہے، بات لمبی، دوسری طرف استغفار والی بات عرض کرتا ہوں، حدیث کا حصہ یہ دوسری حدیث کا سہارا لیتا ہوں۔ تمام احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ اذا اذن المؤذن، جب مؤذن اذان دیتا ہے، اور مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس میں بھی کلمہ توحید آ جاتا ہے۔ وہ کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آگے چل کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں نے ان کو الگ کیا سمجھانے کی خاطر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ ان اور لام کا پھر ادغام ہو گیا ہے، اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ توحید کا کلمہ آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب مؤذن کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، شیطان اس ایریے میں ہوتا ہے، شیطان کو جا کر یہ جملہ ایسے لگتا ہے اس کی کمر پر، اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، ٹیڑھا ہو کر بھاگتا ہے۔ وَلَهُ ذُرَّاتٌ، اور فرمایا شیطان ایسے بھاگتا ہے، ایسے بھاگتا ہے جیسے گدھے کو زور سے ڈنڈا مارا نا، ایک اس کی مستی ہے، منہ سے آواز نکالتا ہے، یہ اس کی مستی ہے، اور ڈنڈے کے زور کی وجہ سے بیچارے کے دوسری آواز زوردار جاری ہوتی، ذرات اسی خروج ریح ہوا کے خارج ہونے والی آواز کو۔ فرمایا شیطان کو جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کا جملہ لگتا ہے، اس کی ہوا نکلتی، آواز آتی اور بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ادبر الشیطان وَهُوَ لَهُ ذُرَّاتٌ، شیطان پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے اور اس کی خروج ریح کی آواز ہوتی ہے، اور اتنا دور جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی وہ ایمان نصیب فرمائے۔ یہ عام مؤذن کی بات کی، آگے نبی نے بلال کی آواز کی ہے۔ اللہ، بلال تھا، بلال کے دل میں یہ کلمہ اترا، کمال وقت تھی اس کلمے کی، اور اذان بلالی بھی اپنی نوعیت کی تھی۔ توبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بلال اذان دیتا ہے مسجد نبوی میں، اَدْبَلَّ الشَّيْطَانُ مُدْبِرًا، شیطان پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے، وَلَهُ ذُرَّاتٌ، اور اس کی ہوا خارج ہو رہی، آواز آ رہی ہے، بھاگے جا رہا ہے، حَتَّى ذَهَبَ حَتَّى الرَّوحَا، یہ مقام روحا تک چلا جاتا ہے۔ اور آگے راوی نے خود ذکر کیا کہ روحا مدینہ سے، وَالرُّوحَاءُ مِنَ الْمَدِينَةِ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ میلا، مدینہ سے مقام روحا 36 میل کے فاصلے پر ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ کتنا؟ مدینہ سے روحا 36 میل ہے۔ 36 میل کو آج کی زبان اگر استعمال ہم کریں تو 60 کلومیٹر ہے، 60-62 کلومیٹر بنے گا، کہ 60-62 کلومیٹر تک شیطان بھاگتا ہے۔ توبہ، بلالی اذان کا بھی اثر زبردست تھا۔
بلال کے لا الہ الا اللہ کا بھی اثر زبردست تھا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا پختہ یقین اور ایمان نصیب فرمائے۔ اثر ہوا کلمے میں یا نہیں ہے؟ ادھر ہمارا ایمان کمزور، معاملات کمزور، شیطان ہمیں ڈراتا ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے جی گھر میں کوئی چیزیں ہیں جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی، تو گھر میں ٹی وی لگائے گا، شیطانی کام آ گیا، شیطان تو خوش ہو کر آ جاتا ہے۔ ناچ گانا لگائے گا، شیطان تو خوش ہو کر آ گیا ہے۔ ڈول ڈبکا لگائے گا، شیطان خوش ہو کر آئے گا، کہتا گھر ہی میں رہے۔ وہاں تو لا الہ الا اللہ کی صدا لے گا، پھر پتہ چلے کہ کیا اثر ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ قوت رکھتا ہے۔ ارے یہ مومن اپنے دل سے جب اس کو نکالتا ہے تو یہ تو شیطان بھاگتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں شیطان دوڑتا ہے، یہ ہمارا شکوہ ہے ہمارے مسلمان کا۔ اور گھر میں آپ جانتے ہیں بہت سارے گھروں میں ٹی وی، ناچ گانا، فسق فجور، بے حیائی، عورتیں، اللہ اکبر، وہ آپ آگے جانتے ہیں، ذکر کی ضرورت نہیں۔ شیطان کہتا ہے گھر میں رہے، یہ کہتا ہے گھر میں رہے، پھر وہ اپنا کام کرے گا، یہ اپنا کام کرے گا، یہ اپنا کھا کر لیٹتا ہے تو وہ کہتا ہے گھر تو میرا ہے، تم نکلو یہاں سے، یہاں میں کودتا ہوں۔ اب وہ اچھلنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے برتن گرتے ہیں، برتن ٹوٹ جاتے ہیں، فلان ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس نے کہا ہے نا گھر میرا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور وہاں لا الہ الا اللہ کی صدا ہو، انشاءاللہ شیطان بھاگے گا۔ یہ تو لا الہ الا اللہ سے بلالی اذان سے مقام روحا تک چلا گیا ہے، 36 میل، بعد 60 کلومیٹر دور۔ واہ بلال، تیری ذوق میں کتنا اثر تھا، واقعتاً بلال بلال تھا، اور بلال کی ایمانی قوت سے اتنا اثر تھا واقعتاً۔ ادھر آذان بلالی کے اثر اتنا تھا، شیطان 36-60 کلومیٹر تک دور بھاگے، اتنا دور نکل جاتا، اور بلال ہی تھا۔ آپ سنتے رہتے ہیں بلال کی ایمانی قوت۔ مکہ کی ریتوں پہ تو بلال لیٹ گیا، تپتی ریتوں کے اوپر تو بلال تھا، پتھر کی سلوں کے نیچے تو بلال تھا، انگاروں پر تو بلال تھا، لیکن بلال کے دل میں ایمان کی قوت اور حرارت بڑی مضبوط تھی، اور اس قوت کا اثر کیا تھا؟ شیطان نے تو بھاگنا ہے، پھر تو یہ اثر تھا۔ اور وہ آپ سنتے رہتے ہیں نبی معراج پہ تشریف لے گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں جنت میں گیا، جنت کی نبی نے سیر کی تھی، جنت بھی دیکھا، جہنم بھی دیکھا، جہنم کے مختلف طبقات دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں جنت میں جا رہا ہے، میرے ساتھ جبریل جا رہا ہے، اور فرمایا سمیت خشخشۃ بلال امامی، میں نے بلال کے پاؤں کی کھسکھساہٹ اپنے آگے آگے سن رہا ہوں، میرے آگے آگے، ایسے پتہ چلتا یہ آگے چلنے والا بلال ہے، یہ میرا شاگرد بلال جا رہا ہے، میرا صحابی، مجھے اس کے پاؤں کی آہٹ سنانے دے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ انداز بلال کا تھا جب بلال میرے پاس آتا تھا ان قدموں کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بہرحال میں جنت میں چلتا رہا، میرے ذہن میں یہ آ گیا بلال فوت ہو گیا، اور بلال فوت ہو گیا، اور بلال کو اللہ نے جنت دے دی۔ نیک لوگوں کو مرنے کے بعد جنت ملتی ہے۔ میں یہ سوچ کر آیا، رات جو معراج سے واپس آیا، صبح ہوئی، صبح کے بعد میں نے دیکھا مکہ کے اندر بلال چلتا ہوا مجھے مل گیا۔ میں نے بلال کو کہا مرحباً ہنی لک، خوش آمدید، مبارک ہو تجھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انت حی، تو تو زندہ، میں تو تجھے مردہ خیال کر گیا تھا۔ اچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا بلال عجیب بات ہے، میں نے رات کو جنت کی سیر کی، اللہ نے مجھے کرائی معجزے سے، اور میرے آگے بلال تو چلتا جا رہا تھا، مجھے محسوس ہوا۔ اور بلال، یہ ہے بلال جو چلے مکہ کی گلیوں میں، اس کی پاؤں کی آہٹ 7 آسمانوں کے اوپر جنت میں آئی۔ طاقت تھی نا، یہ بلال تھا، ایمانی طاقت تھی۔ تو پھر اس کی اذان سے تو شیطان نے دور بھاگنا تھا۔ تو بات یہ ذکر کر رہا تھا نبی کو، شیطان کہتا ہے میں نے لوگوں کو تباہ کیا گناہوں سے، لوگوں نے مجھے تباہ کر دیا اللہ لا الہ الا ہو سے، اور والاستغفار، اور استغفار سے۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں مجھے مار دیتے ہیں، استغفار لوگ پڑھتے ہیں گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور وہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے،
فرمایا استغفار سے اللہ گناہ معاف کر دے۔ شیطان رونے لگ جاتا ہے، ہائے اللہ میں نے کتنے کتنے گناہوں میں ڈالا، سچے دل سے اس نے استغفار کی، سارے گناہ ہی مٹ گئے۔ فرمایا لوگ مجھے تباہ کرتے استغفار اور لا الہ الا اللہ سے۔ شیطان اگلی بات کہتا اللہ ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ شیطان پھر کہتا ہے اہلکتہم بالاہواء، اب میں ان کو تباہ کروں گا خواہشات کے ذریعے سے۔ گناہ کو گناہ سمجھ کر بندہ کرتا ہے بہت سارے گناہ، لیکن خواہشات کو بندے خواہشات میں مبتلا ہونا اس کو گناہ سمجھ کر نہیں کرتے ہیں۔ جب گناہ سمجھ کر کریں گے نہیں تو توبہ کون کرتا ہے پھر؟ اب خواہشات میں آ کر کہا میں بے دینی کو دین بنا کر ان کو سمجھاؤں گا، یہ دین سمجھ کر کریں گے۔ اور آج جتنا کام شرک ہو رہا ہے دین سمجھ کر، بدعت اور یہ دین سمجھ کر، رسم اور یہ دین سمجھ کر، شیطانی کام ہو رہے ہیں بے شمار دین سمجھ کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، شیطان ظالم بہت آگے گیا خواہشات کی تکمیل میں، اور انسانوں کو توبہ کی توفیق نہیں ہے، اللہ ہدایت دے دے۔ بدعت والا تو اس کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے، بدعت سمجھ کر تو وہ توبہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نیکی کرتا ہوں، تم غلط ہو، مجھے کہ میرے طریقے کو بدعت کہتے ہو، میرے طریقے کو غلط کہتے ہو، میں اچھا میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں۔ غیر اللہ کی نیاز دیتا ہے، وہ کہتا ہے میرا کمال ہے، میں ہر سال دیتا ہوں، بچاؤ یہ توفیق مجھے ملی ہے۔ اللہ اکبر، خدا کا بندہ کیا کرتا ہے؟ اور پھر شیطان اس وقت اتنا آگے گیا، یہ نبی کا جملہ سمجھ آتا ہے کہ شیطان کہتا ہے میں بڑا برباد کروں گا خواہشات میں ڈال کر۔ اب اس کو خواہشات میں کیا ڈالا؟ کچھ عرصہ پہلے یہ سنتے، اب ایک اور قدم میں نے سنا، کسی نے مجھے کلپ سنایا ہے، نعت شریف کہتے ہیں نعت نبی، اور یہ ساتھ ڈول ڈبک کا ساز ہے، اور وہ پہلے تو عام جگہوں میں تھا، اب عام ہو گیا ہے، روڈوں کے اوپر ہو گیا ہے نعت، لیکن ساتھ ڈول ڈبک کا، ساتھ ناچ ہے، ساتھ موسیقی ہے۔ شیطان نے کہا اوے تو بہت اچھا ہے، تو نعت شریف پڑھتا ہے، تم نعت شریف سنتے ہو، وہ شریف ہو کر ساتھ سارا جو نبی نے موسیقی منع کی ہے، ڈول ڈبک کا منع کیا، ناچ گانا منع کیا، وہی کام ہو رہا ہے گناہ والا، اور بندہ خوش میں تو نعت شریف سنتا ہوں۔ اور آج میں نے کہا اور تباہی آ گئی، قرآن کے ساتھ موسیقی، قاری قرآن پڑھتا ساتھ موسیقی چل رہی ہے، اذان ہو رہی ہے ساتھ موسیقی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شیطان نے اب کہتا ہے بہت اچھا کام ہے جی، میں نعت شریف ہے، میں تلاوت سنتا ہوں، اور بھائی تلاوت کے ساتھ بھی شیطان آ گیا۔ شیطان نے رحمان کے ساتھ برابر جوڑ رکھا ظالم نے، خواہشات میں ڈال کر کہتا ہے میں بندوں کو تباہ کروں گا، وگرنہ استغفار سے لا الہ الا اللہ سے شیطان کہتا ہے لوگ مجھے تباہ کرتے ہیں، میں لوگوں کو خواہشات میں بدعت میں ڈال کر تباہ کروں گا۔ اللہ ہمیں اس ظلم سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے اس پہ زور دیتے رہتے ہیں کہ خدا کا بندہ دل میں توحید لا، اور طریقہ دین کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لا، جو نبی کر گئے وہ صحیح دین ہے، جو کر گئے اس کو لے لے، جو نہیں کیا چھوڑ دے اس کو، اور وہ اصل دین ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو سچے دین کا سچا پیروکار بنائے، اور اس کے کلمے کے پورے تقاضے پر چلنا نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کرم کا معاملہ فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، امن و سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ سچے دین کا سچا پیروکار بنا دے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے۔ یا اللہ پورے دین کی اتباع نصیب فرما، شیطانی چکر سے، شیطانی مکر سے، شیطانی خواہشات سے یا اللہ تو ساری امت کو محفوظ فرما، امت کو سچے نبی کا پیروکار بنا دے، جو نبی نے دین لایا اس دین پر چلنا نصیب فرما، نبی کے طریقے پر چلنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے ظلم سے، زیادتی سے محفوظ فرما، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما، روزگار والوں کے روزگار میں خیر و برکت رحمت نازل فرما۔ یا اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، سب کو شفا نصیب فرما، ان کے علاج ان کی شفا کا ذریعہ فرما دے، رحم کا معاملہ ان سے فرما دے۔ قاری عبداللہ کا بھائی بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ عافیت کا معاملہ ان سے فرما، کرم کا معاملہ فرما، اور جتنے اسپتالوں میں کراہ رہے ہیں یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔